السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، رمضان شریف کا پہلا عشرہ کی شروعات ہے، اور ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس کے پڑھنے سے بہت ساری نیکیاں ملیں۔ تو ہمارا کیونکہ مشن شروع سے چلا آ رہا ہے، ہم نے جب ویڈیو کی ابتدا کی تو ہم نے یہ مشن جاری کیا کہ ہم پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچائیں گے اور قرآنی وظائف بتائیں گے۔ جب ہم اتنے وظیفے آپ تک پہنچا چکے ہیں کہ آپ ہماری وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پر دیکھیں، آپ کو سینکڑوں وظیفے ہر مسئلے کے حل کے لیے ملیں گے۔ تو خواتین و حضرات، رمضان شریف کا پہلا عشرہ، اس میں نیکی رحمت کو پانے کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں اور گناہ معاف کروانے پڑتے ہیں۔ مغفرت کے لیے استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ رب العالمین جو ہے یہ اپنی رحمت پہلے عشرے میں بھیجتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر کر رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، اور قرآن سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان بندوں اور ان بندیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو بھی چاہیے کہ جناب نیکی کا کام کریں۔ یہ پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو آپ زکوٰۃ کا کام ضرور کریں۔ آپ جو ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اور غریب ہے اور اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے، تو پہلی فرصت میں آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے اس کے گھر تک پہنچا دیں کسی ذریعے کے ساتھ۔ اگر وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کے ذریعے پہنچا دیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینے۔ عورتوں کے چکر بنا ہے، یہ گھروں کی عورتیں جو ہیں آپس میں لڑ کر اور مردوں کو جناب علی جدا کر دیتی ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ خاموشی کے ساتھ آپ جو ہے زکوٰۃ جو ہے ان غریبوں تک پہنچائیں جن کو ضرورت ہے۔ ایسے نہ ہو فیشن کے طور پر جناب علی تصویریں بنائی اور جناب علی سامان پکڑا دیا، یہ خوشامدی نہ کریں۔ غریب انسان کی عزت ہے، اس کی عزت رکھیں، خاموشی سے اس کے گھر میں راشن پہنچائیں۔ اگر وہ لینے کے لیے آیا ہے تو وہ بھول لپیٹ کر بیچارہ آ رہا ہے، اسے فوری طور پر اسے کوئی چیز دے کر ودا کر دیں، گلیوں میں کھڑا نہ کریں۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور جناب علی یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ آپ دو دو گھنٹے جناب علی گلیوں میں کھڑے کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ رش لگا ہے، ہاں جی آج جناب علی چودھری صاحب اور جناب ملک صاحب جناب علی کے راشن تقسیم کریں گے، جناب محلے کے اندر شور مچ رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے، خوشامد نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے جناب علی غریب غربا کی مدد کرنی ہے، تو کسی غریب کو تنگ مت کریں۔ بیوہ عورتیں دروازوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور جناب علی انتظار کر رہی ہیں ہمیں کوئی تھوڑا بہت کچھ کھانے کے لیے مل جائے اور ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر چلے جائیں۔ زیادتی نہ کریں، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو فوری طور پر کہتے ہیں بی بی ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، تو وہ پھر خود ہی چلے جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، وظیفے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات عام دنوں میں کہے گا، 20 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ عام دنوں میں جب یہ بندہ پڑھے گا تو 20 لاکھ نیکیاں ایک مرتبہ پڑھنے سے لکھی جائیں گی۔ تو رمضان شریف کے اندر 70 گنا عبادات کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اسے رمضان شریف میں ایک دفعہ پڑھو گے، اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھو گے، تو 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ جو آج کے دن رمضان شریف کے چل رہے ہیں، اللہ پاک نے جبرائیل امین سے فرمایا تھا کہ میری امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، اس کو ایک مہینہ میں ایسا دوں گا جس میں وہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں گے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
بھائی فرشتوں کو شیطانیت جو تھی اس نے کہا تھا کہ انسان تو گناہ گار ہوگا اور غلطیاں کرے گا اور گناہ پہ گناہ کرے گا. رب نے کہا 1 مہینہ میں ایسا دوں گا جس میں وہ 1 مرتبہ جناب علی کہ اس وظیفے کو پڑھے گا میں 14 کروڑ نیکیاں لکھ دوں گا. تو کتنی نیکیاں؟ تو جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ جناب علی یہ ہے کہ میں نے جب اس قوت اور پاور کو دیکھا تو میں روزانہ رمضان شریف میں اسے 70 مرتبہ پڑھتا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھتا ہوں. میرا دل کرے تو میں فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیتا ہوں, ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیتا ہوں, عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیتا ہوں. اور جو خصوصیت کا ٹائم جو ہے, قبولیت کا جو ٹائم ہے افطاری سے پہلے, اس وقت بھی اسے چند بار پڑھ لیتا ہوں تاکہ رب مہربان ہو جائے. تو خواتین و حضرات, یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے, آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ آپ نے رمضان شریف میں بھی اسے پڑھنا ہے, اور رمضان شریف کے علاوہ جناب علی آپ معمول بنا لیں کہ جمعے والے دن 70 مرتبہ اسے پڑھیں گے تاکہ نیکیاں لکھی جائیں اور گناہ جھڑ جائیں. کیا خیال ہے میری بہنوں, میرے بھائیوں؟ پڑھو گے نا؟ آپ کے لیے ہے, میں تو پڑھتا ہوں, آپ کے لیے ہے, آپ اسے پڑھیں. تو پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنا سا وظیفہ, کوئی لمبا چوڑا نہیں. اسے کاغذ کے اوپر لکھ لیں, اسے زبانی یاد کر لیں یا کاغذ کے اوپر لکھ لیں, اور جناب علی کے آپ نے فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, جیسے بھی آپ کو وقت ملتا ہے اسے 70 مرتبہ پڑھ دیں. 1 مرتبہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی. غور سے سن لیں, 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی. اور آپ روزانہ جناب علی کے اگر 70 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کیلکولیٹر سے چیک کر لیں, کیلکولیٹر ہی پورا نہیں آئے گا. تو میں آپ کو بہترین سے بہترین وظیفے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, تو آپ ہمارے مشن میں شامل ہو جائیں. اللہ پاک فرماتا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آؤ مل کر نیکی پھیلائیں اور برائی سے روکیں. ہمارا جو مشن ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرک کلام سے بچانا ہے. اور جب ہم بدی سے بچائیں گے تو نیکی دیں گے تو بدی بچے گی نا. جب ہم نے نیکی کسی کو دیں گے, نیکی کا رستہ دکھائیں گے, تو بدی کا رستہ وہ اگلا بندہ چھوڑے گا یا بندی چھوڑے گی. تو ہم نے جناب علی کے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کی آیات, قرآن کی سورت, اللہ کے صفاتی نام کے وظائف آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اپنی مشکلوں, پریشانیوں, بیماریوں کا دفاع کریں, اللہ کے آگے سجدہ کریں اور جناب علی کے سرخرو ہو جائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس کو پڑھیں گے. اور غیر مسلم قوموں کو میں دعوت عام دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور کلمہ پڑھیں, کلمہ حق پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اگر اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو جناب علی کے ایک تسبیح روزانہ منہ ہاتھ دھو کر ایک تسبیح روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھیں. اگر آپ کو چمک نظر آئے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. یہ دعوت عام میں دیتا ہوں. اور میری بات سن کر اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اور آپ کو چمک نظر آئے گی, اور جب ایمان کی چمک نظر آئے تو آپ نے ایمان لے آنا ہے اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو جانا ہے. تو خواتین و حضرات, حق کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو جاتے جاتے ایک گفٹ دیتا ہوں کہ آپ جس شخص نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی, اللہ پاک ایک محل جنت کے اندر اس کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. اور اگر آپ اسے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے, اور 9 مرتبہ پڑھیں تو 3 قرآن کا ثواب ملتا ہے, اور 10 مرتبہ پڑھیں تو محل میں ایک جنت میں محل بن جاتا ہے. تو آپ روزانہ محل بناتے رہیں. تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.